السلام علیکم ناظرین، خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے آج چاند رات ہے اور ہماری طرف سے تمام پاکستانیوں کو، تمام پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والے کو بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، عید تو آ گئی لیکن ملک کے جو معاشی حالات ہیں، ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اسی طرح گمبھیرتا کا شکار ہیں۔ ابھی تک جو گتھی ہے وہ سلجھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا تھا، آپ نے کل تک ہم بھی امید لگائے بیٹھے تھے اور پورا پاکستان امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں، کچھ فیصلہ آ جائے، لیکن اب جس طرح آپ کو پتا ہے آلریڈی جو گزشتہ روز 27 جو ہے تاریخ دوبارہ اپریل پڑ گئی ہے، اٹارنی جنرل نے جا کے بتایا کہ ہمیں موقع دے دیا جائے۔ آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بنیادی طور پر احاطہ کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو کہ جب عمران خان 3 سال 10 مہینے جتنی دیر حکومت میں موجود رہا، یہ صبح دوپہر شام ایک ہی جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی، ہمیں انتخابات چاہیے، موجودہ اسمبلی ہیں جناب دھاندلی کی پیداوار ہیں، جو اس میں بیٹھے گا یہ گناہ عظیم کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آپ نے سنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لانگ مارچز کیے، مریم صاحبہ نے مہنگائی مارچ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے ایک مارچ لے کے آ گئے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن جب ایک موقع آیا اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، تو عمران خان نے کہا اچھا اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو بالکل آپ کو الیکشن دیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک اقدام اٹھایا، اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں یہ ہمیشہ یہ چیلنج کرتے تھے عمران خان صاحب کو کہ جناب اعلیٰ آپ اسمبلیاں توڑیں تو ہم یہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو انتخابات دے دیں گے۔ ان کو بالکل شک نہیں تھا، ان کو بالکل اس بات کی امید نہیں تھی، شک تو تھا، پتہ نہیں تھا کہ عمران خان پنجاب کی حکومت چھوڑ دے گا، خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑ دے گا، وہاں پہ تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیسے حکومتیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے وہ ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا، ایک زبردست سیاسی موو چلی، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک دے ہیو گاٹ کولڈ فیٹ، ایک انگریزی کا محاورہ ہے، چوہدری صاحب اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کہ جب کولڈ فیٹ یہ ہوتا ہے کہ تانوں وہ ہاتھ پیر پھول گئے، دندڑ پی گئی، تانوں سمجھ نہیں آ رہی کون کرنا کی ہے، تانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، دے ہیو گاٹ سٹرنڈ، شاکڈ، شیل شاکڈ ہیں، کولڈ فیٹ ہو گیا ہوگا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ہم ایک وہ سنواتے ہیں ان کے بیانات کہ کیا کرتے تھے کہ عمران خان تم 2 اسمبلیاں توڑ کے دکھاؤ، ایک دفعہ اسمبلیاں توڑو، الیکشن پلیٹ میں پڑا ہوا ہے، دیکھیں ذرا۔ الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے۔ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات۔ تو جناب اعلیٰ عمران خان نے دونوں اسمبلی ہیں، آپ نے دونوں جو وزراء اعلیٰ ہے ان کو دائیں بائیں بٹھا کے وہ توڑ دی جنوری کے مہینے میں، وہ سب کو آپ کی اس بات کا علم ہے۔ اس سے لے کے اب تک چوہدری صاحب یہ ہر اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ انتخابات سے بھاگا جائے، کبھی سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ عمران خان اور اس کی پارٹی اور ان کے جو رفقا ہے، ان کے زعماء ہے، ان کو تو آپ ظاہر انہوں نے اپنا وہ نشانہ بنایا ہوا ہے، اپنی بندوقوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ بیچارے صبح دوپہر شام کیسز بھگت رہے ہیں، تضحیق ہو رہی ہے مختلف عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، جس طرح ان کو رگڑا لگ رہا ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ جی جوئی صاحب۔ وہ جی انہوں نے تو جو کہا پہلے اور جو انہوں نے 1 سال میں کیا ہے، دونوں کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ صبح ایک بیان دے کے ہٹتے ہیں اور شام کو اسی بیان کے برعکس موقف لے کے آ جاتے ہیں۔ اور ویسے کل سے کوئی 2 درجن جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی نا، وہ اب رکی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کی سنگایا ہے تسی انہاں نوں۔
نہیں یہ سب وہ سنگایا تو کچھ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم ہے. یہ جو ساری اب ہیئرنگ چل رہی ہے جس کے اوپر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مشاورت کا موقع دیں, 27 اپریل پڑ گئی ہے. لیکن گزشتہ روز جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس ہیئرنگ کے اوپر, اس کے اوپر بہت واضح انداز کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرما دیا کہ ایک تو 27 اپریل سے پہلے 21 ارب روپیہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے وہ ان کو مہیا کر دیں جو الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے, اس کے اوپر کوئی ہم اپنا آرڈر واپس نہیں لے رہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی 14 مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات ہونے ہیں, وہ بھی ہمارا حکم دو ٹوک موجود ہے, وہ اپنا حکم ہم واپس نہیں لے سکتے. ہاں ایک آپشن سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے دی جا رہی ہے, لیکن وہ بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے, وہ قوانین کے اندر رہتے ہوئے کہ اگر فرض کریں کسی موقع کے اوپر یہ تمام سیاسی جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں, لگ نہیں رہا ویسے ابھی تک کوئی ایسی کوئی امید نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ ایک تاریخ کے اوپر ان کی بات ہو جاتی ہے. جس طرح جو ہے سمیع الحق صاحب نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑی عید کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں. سراج الحق صاحب نے کہ بڑی عید کے بعد کی تاریخ رکھ لیں. تو اگر کوئی ایسی بات بنتی ہے تو وہ بھی آپ کو جا کے پارلیمان میں جانا پڑے گا, تمام سیاسی جماعتوں کو کوئی سن سیٹ کلوز کے تحت کوئی کور دینا پڑے گا اور ایک تاریخ کے اوپر بات بن سکتی ہے. لیکن جو آئین پاکستان جو آلریڈی موجود ہے, سپریم کورٹ اس کے اوپر بہت واضح ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی اپنا نہ تو اپنا حکم واپس لے سکتے ہیں نہ آئین کے اندر کوئی ایسی ہم تبدیلی کر سکتے ہیں. تو آپ کا یہ جو بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے, جس طرح آپ لاہور سے ٹکٹیں شکٹیں کم از کم پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اناؤنس کر دی ہیں, آپ کے دو صاحب مارکیٹ میں تو گردش کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے پنجاب میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بڑی اتنی فوش غلطی وہ کریں گے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. فارم شام انہوں نے سب نے جمع کروائے ہوئے ہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ روز یہ مدعا آیا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, اور یہ جو ڈیٹس فرض کرے فارم جمع کروانے کے حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹکٹس جمع کروانے کے حوالے سے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن ایک اس حوالے سے پٹیشن تیار کر رہا ہے, وہ شاید درخواست دے دیں کیونکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہیں اس لحاظ سے اس حوالے سے تو اس کا ہم حل کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ جو ہے بائیک آؤٹ کریں, لیکن اگر وہ بائیک آؤٹ کریں گے تو میرے خیال میں تو پھر نہیں, نون لیگ ٹکٹ نہیں جاری کر رہی, امیدواروں کا اعلان نہیں کر رہے. انہوں نے تو پی ٹی آئی والوں نے تو دے دیا 297 جتنے بھی ان کے تھے کینڈیڈیٹ, انہوں نے فیلڈ کر دی ہیں. ان کا برا حال ہے, معاف کرنا, کوئی بندہ الیکشن کی طرف رخ نہیں کر رہا تو یہ انہوں نے کیا یعنی جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے نا. کتنی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہوئی ہیں ساری دنیا کے سامنے ہیں. چلیں, اور اس وجہ سے حلقوں کا رخ کرنا ان کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. یہ بات جو صاحب آپ نے بالکل صحیح کی, کیونکہ جب یہ اقتدار میں آ رہے تھے, حکومت بنانے کی طرف جا رہے تھے, کیونکہ بیک گراؤنڈ کے اندر ان کی باتیں شاتیں تو ہو گئی تھی, ایگریمنٹ سارے ہو گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے سے لائق بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. دا مومنٹ ہم حکومت میں آئیں گے آپ دیکھیے گا ملک کی معیشت ہو, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو, ملک کے اندر جو پیسے کی ریل ویل ہو, آپ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں. ہم سے لائق آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے, ان سے حکومت چلنی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے, اس کے پاس ایک تجربے کار ٹیم ہے. सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अक्लमंद लोग हैं. महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी. मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है. जो टीम भी है, तजुर्बा भी है किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल करना. اچھا جناب اعلیٰ, یہ جو میری صاحب جو میری لوگوں سے بات ہوئی نا کہ یہ جو یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے اور بھی کچھ جو یہاں پہ ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں, میں نے کہا جی آپ لوگ اتنا بڑے پر یقین تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بنیادی طور پر ہوا جو صاحب یہ کہ عمران خان نے
جو 3 سال 10 مہینے حکومت چلائی. اس دوران عمران خان نے کووڈ کا آپ کو پتا مقابلہ کیا. عمران خان نے جو انٹرنیشنلی جو مارکیٹس کے اندر آپ نے دیکھا وہ تغیرات آ رہے تھے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وہاں پہ سیریس جو بریک ڈاؤن ہوا تھا, اس کا بڑے ہی سے بڑی ٹینشن آخر تک بڑے زبردست انداز سے نہ صرف اس کو ہینڈل کیا, ملک کے ریزروز بڑھائے جو کہ 18-20 ارب ڈالر تک لے کے گئے. ملک کی معیشت کو جب لاسٹ اکنامک سروے آیا تو وہ 6 ڈیولپمنٹ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تھا. تو یہ اور ان کے ہاتھ رکھے, ان کے جو پیچھے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جناب اعلیٰ کوئی نہیں, خیال ہے ماحول بڑا ٹھیک ہے تو آ جائے, آرام سے مل بیٹھ کے کھائیں گے اور موج میلہ ہم آگے لے کے جائیں گے. لیکن جب ان کے سر پڑی تو پھر ان کو پتا چلا جناب اعلیٰ وہ عمران خان کی حکومت تو بڑی مشکل سے یہ سارے کے سارے معاملہ چل رہے تھے یہ ان کی, اور انہوں نے پھر یہ آن دا ریکارڈ چودھری صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے اوپر ہار مانی. یہ دیکھیں ذرا. کو پہلا تو لوگوں کو تھا کہ شاید ہم کچھ کریں گے لیکن ہم نہیں کر سکے. ہم نے تو ہر گھر میں لوگوں کو تڑپا کے رکھ دی. لوگ جولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں رونا ہے, بجلی کے بلوں کا, پیٹرول کا, نہیں اب گیس کا. اس وقت ہر گھر میں رونا ہے. تو چاہیے صاحب وہ ٹکٹیں پھر کون لے گا, کون تقسیم کرے گا, وہ تو مسئلہ یہی ہے کہ لوگ بیچارے وہ جو ہے شیر علی صاحب بات تو صحیح کرتے ہیں لیکن سیاست میں لوگ شکست نہیں نہ مانتے. تو کیا اب کرنا کیا ہے؟ یہی ان کا حال ہے. کرنا کیا, الیکشن کرانے پڑیں گے. اچھا مے بی صاحب اس کے بعد پھر آپ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ان کے بیانات تھے, انہوں نے پھر کس طرح ہار مانی یہ بھی دیکھ لیں. ڈار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے, مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے. تمام تر کوشش کے آئی ایم ایف ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے. آئی ایم ایف کا وقت ہر کتاب دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اب اس طرح کی ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اب بیل آؤٹ نہیں آ رہا. آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. کاش اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ جب عمران خان جا رہا تھا یہ آئی ایم ایف کی طرف, تو آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ آپ کے پاس یاد ہوگا پروڈیوسر صاحب وہ جو محترم محسن اقبال صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر کس طرح نعرے لگاتے تھے کہ آپ نے بیچ دیا, آپ نے گروی رکھ دیا ملک کو, آپ نے جو اسٹیٹ بینک کو یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا. جی چوہی صاحب بھائی بات سنیں. پہلے یہ 9 اپریل کے بعد انہوں نے کہا شباشی بہت بین الاقوامی سطح کا اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر, وہ تو چائنا میں اب انہوں نے کہا ہے کہ شباز سپیڈ کہ بھئی یہ گندے نالے اور فلاں پر کھڑے ہو کے یہ کر دو, اس کو معطل کر دو, اس کو یہ کر دو, وہ کر دو. کرنا ایک اور چیز ہے, ریزلٹس دینا اور اکانومی کو اوپر لے کے جانا اور ملک کو آگے لے کے جانا اور عوام کو ریلیف دینا. دس از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ سٹوری. اچھا پہلے اس کا میتھ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا, وہ جو ڈونگ تھا ڈکوسلا تھا وہ اپنی موت مار گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک لالی پاپ دیا کہ اسحاق ڈار جب وہ پاکستان میں قدم رکھے گا ڈالر جو ہے 100 روپے نیچے آ جائے گا. اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ وہ منہ چھپاتے پھر رہے, کبھی آئی ایم ایف سے میں یوں نپٹ دوں گا, وہ کر دوں گا, ہر سطح پر فیلئر آن آل اکاؤنٹس. ہوں حالت ہے کہ پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ 100 روپے ڈالر اوپر ہو چکا ہے جب سے ڈالر آیا, ڈالر تشریف لائے ہیں, یعنی 100 روپے اوپر چڑھ چکا ہے ڈالر کا. بالکل. باقی جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا وہ ناکام ہوا. اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ہمارا اتحاد اور ہم جو ہے بہت کاریگر لوگ ہیں, یہ عمران خان اور پارٹی کے لوگ لونڈے لپاڑیے ہیں, یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں, یہ فلاں ہیں, ہم دو ان کو جوتے ماریں گے, یہ اپنے گھروں کو بھاگ جائیں گے. پھر عمران خان
یعنی نام کا کوئی ہسٹری ہوگی، ورنہ موجود نہیں ہوگا اس کا کوئی. وہ انہوں نے ان کے ناک کو چنے چبوائے ہیں، خواہ زمان پاک ہو خواہ پنڈی ہو، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. تو ہر سطح پر یہ ایکسپوز ہو گیا. پھر یہ آئین اور قانون کے بڑے دعوے کرتے تھے، اب آئین اور قانون سے یہ بھاگے ہوئے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ان کے سنائے بیان کہ جناب یہ اسمبلیاں توڑیں، ایک دم ہم الیکشن ہو جائیں گے. لو جی 3 مہینے ہو گئے جی اسمبلیاں ٹوٹیاں، اور ایک جعلی نگران حکومتیں بنوا کے الیکشن کمیشن کے ذریعے اپنے ان کے للے تللے بھی جاری ہیں، مخالفوں کے انتقامی کاروائیاں بھی جاری ہیں. ایک آج سابق وزیر ہے، اس کو پتہ نہیں تمام صوبوں میں پھیرتے ہوئے پھراتے ہوئے وہاں لے گئے ہیں سندھ میں. وہاں ایک سندھ میں ایک وزیر، یعنی کس کس کا حوالہ دے جتنی، اور جو میڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے 1 سال، رب کی پناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کسی کوئی شرمندگی نہیں، بالکل یعنی وہ چل کر رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھار بیٹھے رہے. لوگ روندے نے جمن والے نو رون. اور اب چوہدری صاحب جی چوہدری صاحب کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہوئے، سم تھنگ از گوئنگ رائٹ، پلیز پوائنٹ آؤٹ. دیکھیں یہ جو پر انٹرنیشنلی گئے نا، جو آپ نے کہا نا کہ امبیرسمنٹ جو پھر ان کو ملی، ان کو کیا مل رہی تھی؟ وہ ریاست پاکستان اور ملک پاکستان کو ملی، تو اس کا کس طرح یہ اظہار کرتے رہے، یہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں. عمران نیازی نے IMF کا غلام بنا دیا، سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو. یہ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ آئیں، یہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے منتیں ترلے کر رہے ہیں، ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں. 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. حکومت جو ہے ہماری ملک کو IMF کی غلامی میں دے چکی ہے، ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے. حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے IMF کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے. روپے کی بے قدری کروانا بند کرو، IMF کی ڈکٹیشن لینا بند کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر کوئی دوسرا راستہ PDM کے پاس نہیں ہے. اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں. پاکستان IMF سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. ناظرین، یہ تو جو پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ پہلے جب عمران خان IMF کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، جس انداز سے کر رہا تھا، اس کے اوپر ان کے یہ اعتراضات تھے. اور پھر جب IMF میں گئے، یہ آپ نے سنی لیا کہ کیا ان کے حالات و واقعات ہیں. اور یہ چوہدری صاحب جب یہ دنیا میں گھوم پھر رہے تھے، محترم شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب، پھر یہ کیا کس طرح کے ان کے بیانات تھے اور کس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو اور ریاست پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو پریزنٹ کیا، یہ بھی دیکھیں ذرا. کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں UAE کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے. ہم ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں قرضہ، پیچھے دیکھتے ہیں قرضہ. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. UAE سے ہو کے آیا ہوں. UAE کے جو صدر ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے $2 ارب کا جو قرضہ دیا ہے پاکستان کو، مہربانی کر اس کو رول اوور کر دیں. میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں. تو میں نے کہا کہ جناب میرے آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی، لیکن مجبوری ہے ہماری، آپ ہمیں $1 ارب اور دے دیں. تو یہ چوہدری صاحب حالات و واقعات ہیں. آپ کا سوال کہ کیا انہوں نے کچھ کیا؟ بہت کچھ کیا. آپ نے کل بھی کوئی اینی تھنگ گوئنگ رائٹ، کوئی چنگا کام، کوئی اچھا کام، کوئی غریب دی زندگی چ سوکھدا سا، اینی تھنگ ٹو اینی آئی کین ناٹ پوائنٹ آؤٹ اینی تھنگ سنس آئی سی نتھنگ. ہو سکتا ہے میں نے تعصب کی اینک پہنی ہو یا آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہو اور کانوں میں روئی ڈھونسی ہو، مجھے نہ پتہ لگتا. آپ ایک پڑھے لکھے انٹرنیشنلی ایکلیمڈ جرنلسٹ ہیں،
آپ کو نظر آتے ہیں وہ لوگوں کو شیئر کریں. جی چوہدری صاحب، وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اچھے کام کیے، کیا کن غربا کی انہوں نے مدد کی. ایک تو جو مختلف جو غریب تھے پاکستان کے اندر، وہ اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کی، یا جن کے اوپر 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کا الزام تھا. خاور گومن صاحب، جی آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کو پی ڈی ایم کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اور یہ سارے دوست جو اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو بند گلی میں کون لے کے گیا؟ اچھا میں پہلے وہ دوسرا انہوں نے تکا کنے دیتا ہے انہوں نے سردار وانگنو. اچھا میں پہلے آپ کے سوال کا جواب تو بنیادی طور پر وہ جو سارے غربا تھے نا، جو غریب تھے جن کے اوپر صرف الزامات 50 کروڑ کی کرپشن سے کم تھا، وہ انہوں نے ان کی مدد کر دی. یہ بڑا اچھا کام کیا. آپ کو پتا نیاب کے قانون کے اندر تبدیلی کر دی. اس کے علاوہ تمام جو کیسز تھے ایف آئی اے کے اور کرپشن کے، وہ سارے صفائی ستھرائی ہوگی. پارلیمان کے اندر جو لوگ موجود تھے، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک اچھا نیک کام تھا. لوگوں کی مدد امداد ہوگی. اب آخر کہ یہ بند گلی میں کون گیا؟ اب بند گلی میں چوہدری صاحب دیکھیں، میں نے کون لے کے گیا انہوں نے کھچ کے؟ چوہدری صاحب آپ انگلی تو لا کے. چوہدری صاحب یہ آپ کی نظر میں یہ بند گلی میں گئے ہیں نا، میری نظر میں تو یہ بند گلی میں نہیں گئے. کمال کرتے ہیں. وہ آج نظر نہیں آ رہے انہوں نے بیانات، حلوے مانڈے لگے ہوئے نے آپ کی زبان استعمال کرتے ہوئے. چوہدری صاحب ڈونٹ یو سی واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں وہ کچھ نہیں سر. یہ دیکھیے گا، یہ ابھی یہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا انہوں نے پھر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں سپریم کورٹ. اگر کل کی جو اطلاع ہے کہ ان کے بندے ان کو ٹکٹ یہ نہیں دے رہے اور یہ ڈیفیکٹو حقیقتاً پنجاب میں ہونے والے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس سے سمجھ دو کہ جو ہم یہ باتیں سنتے آئے ہیں کہ فلاں کا سیاسی جنازہ نکل گیا، وہ دفن ہو گیا، قبر چ پہ گئی پارٹی، فلاں ہو گیا، تو دیٹ ہیز ہیپنڈ. چوہدری صاحب میرے نزدیک دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. وہ بالکل ایک پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان اگر پروڈیوسر پڑھا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کو 14 مئی کو الیکشن نہیں دیں گے. ابھی بھی ان کے بقول چوہدری صاحب میری رائے نہیں ہے، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پارلیمان کے اندر یہ قرارداد پاس کر لی ہے، پارلیمان کو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. کیونکہ گزشتہ روز وہ تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیتا چلوں، وہ اب ہمارے جو نوجوان سیاستدان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہی وہ 2-3 اور 4-3 کے وہ فلسفے پہ آگے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اوپر آگے ہیں. یہ پہلے سن لیں. الیکشن جو ہے 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اسی سال ہوں گے. تو چوہدری صاحب ان کے جو ان کے پاس جو گدڑ سنگھی ہے نا، یہ ان کی گتھلی کے اندر انہوں نے کچھ اپنا ٹرک چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، جو میرے پاس خبریں ہیں، جو ان کے کیمپ سے خبریں آ رہی ہیں، اس کے اوپر بالکل آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جو ہے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر، یا سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے 14 مئی کو. کس کی خواہش؟ یو ہیو ٹو گو بائی دی بک. خاور صاحب چوہدری صاحب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ان کا بودے آرگومنٹ کو لے کے آتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. چوہدری صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں تو ان کا بیان آپ کو سنوا دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یو آر ریپیٹنگ دیئر آرگومنٹ. سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کو میں گنواتا ہوں. کیا آئین کا انحراف ہوا جب نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے؟ کیا ان کے گورنرز نے آپ کو تاریخیں دی؟ کیا الیکشن کمیشن کو جو پہلا حکم ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائے؟ کیا انہوں نے پیسے دیے؟ کیا انہوں نے جو ہے سیکورٹی پلان، یہ ساری چیزیں ابھی تک وہ ہر چیز کے اوپر انکاری ہیں. اور بالکل امید ہے قانون انکاری کوئی کر کے یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں کر رہے. میں تو یہی جناب اعلیٰ چوہدری صاحب یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، قابل فخر تو اسی دن یہ قابل مذمت کام یہ کر بیٹھے تھے جب آپ نے آئین سے انحراف کر دیا. اب ملک کے اندر آئین کیا موجود ہے؟ آپ کو ایک واقعہ تاریخ سے پیش کرتا ہوں. پاکستان کے چودھری محمد علی مرحوم تھے، وہ وزیر اعظم بن گئے، تو وہ نہایت شریف انسان تھے، ان کے بارے میں جو عام تاثر تھا. تو وہ ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے.
انہوں نے 200-400 بندہ بھیجا, انہوں نے کہا مرد آباد زندہ آباد کر آگے, اور کہ بھائی لوگ مجھے نہیں چاہتے, میں گھر جا رہا ہوں. اگلے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. یہاں تو ڈٹائی ہے, یعنی کسی قیمت پر وہ کرسی کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اور آج وہ ہمارے عظیم مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی ہے, گزشتہ روز کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, بالکل صحیح ہے. جی وہ یہ اور اس طرح ہی سارے انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں تو صرف یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی خیر کی خبر آنے کا توقع, ایک ان سے کوئی خیر اتھے نے وچ آئی ڈاؤٹ. نمبر 3, اگر ملک میں الیکشن کے ذریعے حکومتیں نہیں بنانی تو پھر آئین کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے مارشل لا لگانا ہے تو پھر کھل کے سامنے آ جائیں, اور آپ نے خون خرابہ کرانا ہے تو اس کا بھی بتا دیں. آپ کے ارادے کیا ہے, مجھے یہ ان سے پوچھ کے. اچھا صاحب, ان کی خبروں پر نہ جائے. اچھا نہیں, خبر تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بالکل جو مرضی ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا, یہ جو 14 مئی اور یہ پنجاب اور کے پی کا علیحدہ الیکشن اکٹھے ہوں گے اور وہ ہم اکتوبر میں یا اکتوبر کے بعد دیکھیں گے. اب یہ ہے کہ کوئی خیر کی خبر یا کوئی مثبت چیزیں کچھ ہو سکتی ہیں. یہ بریک کے بعد آپ کو میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. ویلکم بیک. اچھا جوئی صاحب, مثبت چیز ایک ہی ہے جو ہوپفل ہیں, ہم آپٹیمسٹک ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے آئین کی حکمرانی ہوگی, قوانین کے اوپر عملداری ہوگی, وہ یہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک جو بالکل اپنے جو حکم اس سے پہلے وہ دے چکے ہوئے ہیں کہ 14 مئی کو ہم نے الیکشن کروانا ہی کروانا ہے, اس کے اوپر ہم بالکل جو پیچھے نہیں جائیں گے, اس پر ہم نے جانا ہی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آئین کے اندر کوئی کسی کا اس کے اوپر انحراف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اب کس حد تک جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ آگے لے کے جاتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جس طرح سے آوازیں اٹھوائی جا رہی ہیں مبینہ طور پر عجیب و غریب قسم کے حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں, اس طرف ہم نہیں جاتے. اب بات کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے جو ٹیکٹس ہیں نا, میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر کلیہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے, اور کیا بہانے بازی ہو رہی ہے, کیا وہ توجیحات, کیا دلائل پیش کر رہے ہیں, یہ سنیں ذرا. ہمیں 4 سے 6 ماہ چاہیے. جو ہم نے اپنا کیپٹل لاس کیا ہے اس کو ہم ری گین کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. اتنا تو ہمیں ملنا, بھلے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے, کوئی 6 مہینے سال کا, کہ آپ اور کام کریں. آپ نے اتنا بڑا مشکل وقت گزارا ہے. اس اسمبلی کو, نیشنل اسمبلی کو, میری ذاتی رائے میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 1 سال. الیکشن کرنا از نو ایشو. مائی کنٹینشن از صرف کہ اٹس ٹو سون. حالات صحیح نہیں ہیں اس وقت. ہم نے دوسرے دوستوں کے بھی پیسے آنے ہیں, IMF کا لون آنا ہے, اس کو ہم نے شرط بائی شرط امپلیمنٹ کرنا ہے. تو گیو اس سم ٹائم. بات صرف وہ ہے, باقی الیکشن کیوں نہیں ہوگی, کیسے نہیں ہوگی. کچھ دیر انتظار کر لیں, انشاءاللہ تعالی حالات جو ہے بہتر ہوں گے. IMF کا ارینجمنٹ فائنلائز ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے سکون کے ساتھ جو ہے جو بھی ہم اکنامک ریفارمز کرنا چاہیں گے وہ اس کا ایک ڈائریکٹ ریزلٹ جو ہے پبلک اوپینین بھی پڑے گا. بجٹ آ رہا ہے, بجٹ ہم دیں گے, اس میں ہم ڈیفینیٹلی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. وہ الیکشن کا بجٹ ہوگا. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ابھی آنے ہیں. اس لیے آج جو ہے اپریل کے مڈل میں بیٹھ کے ہم کوئی کنکلوژن نہ نکالیں. میرا خیال ہے وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ مے بی 2 months اور 3 months لیٹر. لہٰذا ابھی تک تو چوئی صاحب وہ ان کے جو ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے, انہوں نے جو چیزیں پلان کی ہوئی ہیں وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں. اور وہ نہیں, پر انہوں نے اگے ان کے خاکے جو ہے نا, انہوں نے پہلے کون سا ان کا ساتھ دیا یا سامنے کوئی رزلٹ آیا ہے. لیکن جو صاحب وہ بیٹھے تو ہیں نا, وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ابھی تک. ہاں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن. یو آر رائٹ. دیکھیں کہ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ وہی سارے باوجود اسمبلی خالی ہے, خزانہ خالی ہے, فلانا خالی ہے, فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, لیکن اسی جم کے بیٹھے ہیں. عمران خان, وہ کہتے ہیں عمران خان نے ہمارے اوپر کتنے حملے کیے. ایک غزنوی نے کیے تھے حملے 17, عمران خان نے حملے کیے, تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عمران خان کو برداشت کر رہے ہیں. اس کے بعد اچھا چوئی صاحب, عمران خان آج وہ آپ کے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو نکالنا ہے باہر. لو وہ تو آج سے نہیں, کل سے پرسوں, وہ ہر روز اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. اس کے بعد چوئی صاحب یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جناب اعلیٰ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, اور ہمارے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں, سنواتے ہیں. سنائیں ذیشان صاحب. یہ الیکشن کمیشن
کو इलेक्शन से पहले सॉर्ट आउट करनी होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए तमाम जमातों को एक जैसा सलूक करना होगा। एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पैनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा। तो चौधरी साहब ने आप देख लिया कि वो किस तरह की वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मांग रहे हैं, और खासतौर पर हमारे वो जो फैसलाबाद से इनके जो लीडर हैं वो जिस तरह इशारों से अंदाजा कर रहे हैं ना, प्लस्तर, वो बिल्कुल कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो दे दें लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कौन कहता है? वो तंजीम साजी वाले नहीं, हमारे दोस्त इनके जो है। अच्छा, वो भी लग गया कुछ। तो अभी वो जवेल लतीफ क्या नहीं आपने सुनाया? जवेल लतीफ साहब क्या भी सुनवाते हैं आपको। वो ये कह रहे हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो सारे काम मुझे कोई शौक नहीं, मैं तो वैसे ही आपको पूछ रहा हूँ। नहीं चौधरी साहब, आपकी ख्वाहिश के ऊपर अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद जो आपको वो सुनवाते हैं। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अंदाजा करें चौधरी साहब, बहुत ख्वाहिश करके वो आपको शौक है, रोज उनको सुनाते लोग। चले भी मुझे मैसेज भेजते कि यार हमें वैसे ही ये टेपे बना के भेज दो, प्रोग्राम का वक्त इन पर ना जाया किया करो। याद दहानी बड़ा कराना बड़ा जरूरी है चौधरी साहब। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। जरा चौधरी साहब ये सुन लें। हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। और हमारी ये ख्वाहिश है कि मियां साहब नेक्स्ट इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवेलेबल हो। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है आइंदा जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हों, वो पार्टी टिकट्स का फैसला करें। उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज्यादा सूदमंद होगा। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। एक महीने में फैसले आ जाए, एक महीने के बाद इलेक्शन में आ जाते हैं। मेरी क़यादत को 2023 में भी क्यों बाहर रखना चाहते हैं? आज खुद नोटिस लें या फुल कोर्ट बनाएं, इंसाफ करके हमें इजाजत दें, हम इलेक्शन लड़ें, सुबह इलेक्शन करवाओ। 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। जी चौधरी साहब, और तो कोई आपकी ख्वाहिश नहीं है, वो भी हम पूरी कर दें। आप जरा खुशी का मौका है, ईद का मौका है, तो कैसे हम आपकी ख्वाहिशात से मुंह मोड़ सकते हैं? भाई आपको मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी ख्वाहिशात को छोड़ें, 23 करोड़ पाकिस्तानियों का कुछ सोचे। उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं हमारे ऊपर? बिल्कुल है सर। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी 2 वक्त रोटी का कोई बंदोबस्त करे। जब लोगों के आंखों में हम भूख नंग का नाच देखते हैं तो खौफ ज़्यादा हो जाता है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे कि आप अब ये हमें ना पूछ लें कि भाई आप तो 2 वक्त खा रहे थे तो बाकियों का की होया। इन्होंने क्यों नहीं ख्याल आंदा? जी साहब देखें, वो तो पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि जनाब आला जब से ये हुकूमत आई है और जो हालात वाक़या जिस तरह चल रहे हैं, और पिछले दिनों इमरान खान ने भी मेरे ख्याल में बड़ी ठीक बात की कि अगर ये इकोनॉमी को चला लेते, अगर मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ ये ले जाते, मुल्क के इस वक्त जो माशी हालात हैं उसके अंदर बेहतरी आ जाती, तो ठीक है हम अक्टूबर का जो वेट कर लेते। लेकिन नाज़रीन आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुका हुआ है, और बाकी जो हालात आपके सामने है। बाकी नाज़रीन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इंशाल्लाह आपसे अब ईद की छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी। जो साहब आपकी लोगों को पैगाम देना चाहते हैं तो ईद के मौके के ऊपर। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक करे और उनके रोज़े, उनकी नमाजें, उनकी इबादत, उनकी दुआएं कबूल करे
اور پاکستان اور سارے مسلمانوں کو بخشے اور ہمارے لوگوں کی 2 وقت روٹی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے پوری کر دے. آمین. آمین.